الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور القرآن نسلم ونصلي على من أرسل إلى الناس بالهداية والآيات البينات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے عظیم الشان 20ویں سالانہ اجتماع عام میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع نصیب فرمایا. الحمدللہ. میرے ذمے جو عنوان ہے وہ ہے شان سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ دو چادریں ہیں، ایک چادر خلافت اور دوسری چادر تطہیر. حسین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کے باپ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو چادر خلافت میں بھی شامل ہیں اور چادر طہارت میں بھی شامل ہیں. قرآن مقدس کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک حدیث سناؤں گا اور پھر میں شان سیدنا حسین انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا یہ یذہب عنکم الرجس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روحانی طور پر پاک کرنا چاہتے ہیں،
یعنی گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت سیدنا فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، 4 یہ ہو گئے، میرے نبی مکرم بھی موجود ہیں، تو ٹوٹل 5 کی تعداد ہو گئی۔ میرے نبی نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ تو اب حضرت علی چادر طہارت میں بھی شامل ہو گئے، چادر خلافت میں بھی شامل، چادر طہارت میں بھی شامل۔ اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سارے مل کے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اسد الغابہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، اس کتاب میں روایت نقل کرتے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، پوچھا میرے بیٹے حسن و حسین کہاں ہے؟ حسن و حسین وہ ہیں جن کے نام خود میرے نبی مکرم نے رکھے ہیں۔ بیٹی جواب دیتی ہے، سیدہ جواب دیتی ہے، میرے بابا جان وہ سامنے دیکھیں حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ میرے نبی مکرم نے اپنا رخ مبارک وہیں کیا اور چل کے وہاں پہنچ گئے، دیکھا حسن و حسین دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں جیسے بچے لڑتے ہیں۔ اگلا منظر دیکھیے اور سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے نبی جب پہنچے، دیکھا کہ حسن و حسین لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں جیسے بچے لڑتے ہیں۔ فرمایا شابش حسن، شابش، ہمت کر، جلدی کر۔ ماں سن کے فوراً آئی، بابا جان یہ میرا بیٹا حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، شابش حسن کو دے رہے ہیں، جبکہ شابش تو حضرت حسین کو دینی چاہیے۔ سبحان اللہ کہیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ، حسن کو میں شابش دے رہا ہوں، حسین کو شابش دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے جبریل کو اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین تو وہ ہے جس کو شابش دینے کے لیے اللہ کا فرشتہ اور مقرب فرشتہ، فرشتوں کا سردار آسمان سے آئے۔ یہ گلشن نبوت کا عظیم پھول میدان کربلا میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین اجڑ گیا، خدا کی قسم سید اجڑتے نہیں۔ سید، اللہ اکبر، سید اجڑتے نہیں، سید کے پیچھے چلنے والے بھی نہیں اجڑتے جی۔ ہمارا تعلق بھی سیدین سے ہے جی، سبحان اللہ۔ یہاں پر مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے۔ کہنے والا کہتا ہے مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، ماں میری فاطمہ بابا علی ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے۔ سبحان اللہ۔
میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسہ محمد بنایا گیا ہوں۔ اگلا شعر شاعر کہتا ہے جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ حسین اجڑا نہیں ہے، حسین کل بھی بسا، حسین جنت میں بھی بس رہا ہے۔ حسین جنتی جوانوں کا سردار، حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار۔ مجھے کہنے دیجئے ہمارا تعلق بھی اسی کابیل سے ہے جو حضرت حسین کی قابیل ہے، ہمارا تعلق بھی ان سے ہے جو اصل اور پیور سید ہیں۔ سید کل بھی کامیاب تھا، سید آج بھی کامیاب ہے۔ سید کربلا میں گردن کٹوا کے بھی کامیاب ہوا، سید آج گجرات کی سرزمین پہ ہے۔ جتنے بھی دکھ دینے والے دیتے رہیں، اختلاف کرنے والے کرتے رہیں، اپنی ذات اور عنایت کا جھگڑا کرنے والے کرتے رہیں، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والا سید کربلا کے میدان میں بھی زندہ باد تھا۔ آج ہمارا قائد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات کی سرزمین میں ہر قسم کی بغاوتوں کا مقابلہ کر کے، ہر قسم کے اختلاف اور بغاوتوں کے باوجود آج بھی حضرت شاہ جی زندہ باد ہیں۔ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں وقت کی پابندی کی۔ اللہ میرے الفاظ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔